السلام علیکم عدنان بھائی، خیریت عدنان بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سرپرائز یہ ہے بابا بھائی آپ آئیے. سب سے پہلے تمام ہندوستانیوں کو 79 آف انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن بہت بہت مبارک ہو. آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب بابا احمد حسین صاحب جو کہ پیشے سے ایک الیکٹریکل انجینئر ہے اور سینئر پولیٹیشین ہے اور ہمارے BRS پارٹی کے فاؤنڈر ممبر بھی ہیں. اور بابا بھائی طبیعت وغیرہ خیریت سے ہے؟ سب کو کنگریچولیشن 79 انڈیپینڈنس ڈے مبارک. اور عدنان بھائی کیا حال چال ہے آج کل؟ سب خیر خیریت؟ بس الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. اور بابا بھائی سنائیے شہر میں کیا نہیں تازی کیا حالت ہے؟ تازے بہت خراب چل رہا ہے ماحول آج کل. شادیاں ہو رہے ہیں، نکاح ہو رہے ہیں. قاضی کے پاس بیٹھ کے جو ہے قسمیں وعدے پیار وفا سب چلتے رہتا. تو اس میں کیا ہو رہا بولے تو جو بھی میاں بیوی قاضی کے پاس بیٹھ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم زندگی بھر نبھائیں گے، زندگی بھر ساتھ دیں گے تمہارا. اور شوہر بولتے ہیں اپنی بیوی کو تم ہمارے شریک حیات ہے. شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے تم شریک حیات ہے. بیوی اپنے شوہر کو بولتی ہے کہ تم میرا سر کا تاج ہے. اب وہ سر کا تاج کہاں گیا اور شریک حیات کہاں گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب وہی جو آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے، لوگوں کو شادی نہیں معلوم. شادی میں جو قبول ہے میں تیرے کو قبول، تو میرے کو قبول، مطلب خالی زبانی جمع کر سے جو چل رہا. لوگوں کو شادی نہیں معلوم لیکن طلاق خلا یہ پکا معلوم. بھائی پہلے سب کچھ نہیں تھا نا عدنان بھائی. پہلے ہمارے امی کے زمانے میں، نانی کے زمانے میں، نانا دادا دادی کے زمانے میں یہ سب طلاق خلا یہ سب چیزیں نہیں ہوتے تھے. لوگ 100 سال کی زندگی بھی جیے، ایک ہی بیوی ایک ہی مرد کے ساتھ زندگی گزارے. پھر ان لوگوں کے ساتھ کچھ جھگڑے وگڑے ایسے کچھ گستاخیاں نہیں ہوئے تو طلاق تک آئی بات، کچھ خلا تک آئی. آپ کا کیا کہنا ہے عدنان بھائی؟ دیکھیے بابا بھائی جو ایکسپیرینس ہے جو دیکھنے کو مل رہا، جو بڑوں کا قدر، بڑوں کی رسپیکٹ، یعنی ایک فیملی کو دوسرے فیملی کی، دوسرے فیملی کو پہلے فیملی کی جو کرنا چاہیے، آداب، شوہر کے حقوق، بیوی کے لیے میاں کے حقوق جو بھی ہے نا، یہ آج کل کیا ہے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. یہ شادی بولے تو اللہ کے پاس جتنا میں سنا ہوں علماء دین سے کہ جب میاں بیوی میں جدائی پڑتی تو اللہ کا عرش ہل جاتا، اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوتا بول کے میں سنا ہوں. یہ رشتہ مطلب دنیا میں جو شروعات ہوئی میاں بیوی کے جوڑے سے شروعات ہوئی، آدم اور حوا علیہ السلام سے شروعات ہوئی. لیکن ہم انسان شیطانی وسوسوں میں آ کے، سمجھ رہے نا آپ، انانیت میں آ کے میں تیرے کو بولا تو میرے کو بولا، اس کی بات میرے کو سمجھ میں نہیں آئی، میری بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مطلب دیکھیے کیسا ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دوسرے کے خلاف جانے لوگ تیار ہے لیکن ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے حساب سے آپ کے سامنے کئی ایکسپیرینس ہے وہ لوگوں کے عوام کے سامنے شیئر کریے. دیکھیے سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ ہے علم. سب سے پہلے علم ضروری ہے. علم کا اپن مطالعہ کرے تو سنت پہ عمل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. آج کل سنت پہ عمل نہیں کر رہے لیکن بول رہے ضرور کہ ہم عمل کر رہے لیکن عمل والی نہیں ہوئی. میاں بیوی میں جب جدم جدی میں جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی کو کچھ بول دیتا ہے، بیوی میاں کو کچھ بول دیتی ہے تو جذبات میں آ جاتے ہیں، تو ضد پہ آ جاتے ہیں. ضد اور زبان جب چلتی ہے تو ہم ان دونوں کے درمیان میں سمجھوتا کیسا کرنا ہے بولے تو اگر تمہارے کو غصہ آ گیا تو تم جا کے وضو کر لو، اگر تمہارے کو غصہ آئے تو تم جا کے وضو کر لو. ان چیزوں پہ عملہ واری نہیں ہو رہی لیکن وہ جذبات میں آ کے وہ چنگاری سے آگ بھڑک رہی ہے. آگ بھڑکتے ہاتھاں پانی تک آ جا رہی ہے. ان کو جھاپڑ مار دے رہے ہیں، ان کو جھاپڑ مار دے رہے ہیں. اس پر بھی جھاڑو کٹا لے گیا کہ مرد کو مارنے چلے جاتے ہیں، مرد جا کے بیوی کو چھپڑ مارنا. تو کیا ہے یہ دونوں میں جو ہے سمجھوتا کیسا ہونا بولے تو تم اگر غصہ آ گیا تو تم وضو کر لو، نہیں تو پانی نہا لو، نہیں تو گھر چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ. بالکل صحیح فرمایا. نہیں بابا بھائی آج کل شادیاں کم ہو رہی ہیں، ادھر دیکھو ادھر فیملی میٹرز، طلاق کے معاملے، خلا کے معاملے، سمجھ رہے ہیں. شادیاں کم کیوں؟ اور بابا یہ بولنا چاہوں گا میں، شادی میں اٹینڈ کرا 2 مہینے کے بعد طلاق، 6 مہینے کے بعد طلاق، یا ہسبینڈ بیوی کو چھوڑنا چاہ رہا ہے یا بیوی ہسبینڈ کو چھوڑنا چاہ رہا ہے. ایسی کیا وجہ ہے جو میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ قائم کیوں نہیں رہتی بابا؟ اس میں جو ہے سب سے پہلی بات جو ہے نا کلر کا بھی آ رہا ہے. بیوی بولتی میرا مرد کالا ہے، سونا ہے، تو مرد آدمی ہمیشہ سونا کالا ہی رہتا. اللہ تعالیٰ مرد آدمی کو کیا گورا بنائے بھائی، اس کو بنائے سونے کلر سے بنائے، کالے کلر سے بنائے. تو آج کل بیویوں کو لڑکیوں کو کیا ہو گیا، شادی کرنے کے لیے لڑکا چاہیے تو گورا ہونا، ایکٹروں کے ساتھ ٹائلی کر رہے، سلمان خان کے ساتھ سر کا ہونا، شاہ رخ خان کے سر کا ہونا، عامر خان کے سر کا ہونا. یہ سب ٹائلی کرنے کی تمہارے کو ضرورت کیا ہے؟ بس اتنا دیکھنا ہے کہ وہ کماتا ہے یا نہیں ہے، ذمہ داری نبھا سکتا ہے یا نہیں ہے، میرے سے محبت کر سکتا ہے یا نہیں ہے، میرے کو میری زندگی اس کے ساتھ برابر گزرتی ہے نہیں، وہ نہیں دیکھ رہی. بس میرے کو سلمان خان کے سر کا ہونا، عامر خان کے سر کا ہونا، شاہ رخ خان کے سر کلر کے ساتھ میچنگ کر رہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ مرد آدمی رہتا ہی کالا سولا ہی، ایسا کون سا گورا رہتا سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کہا ہندوستان میں، انڈیا میں یا کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ مرد آدمی کو پیدا کیا سولے کلر سے، کالے کلر سے. ہاں لڑکی بولے تو گوری رہتی ہے، گوری کپٹی رہتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے عورت کو بنائے ویسا، مرد کو بنایا ایسا.
تو وہ اس بات میں لے کے کیا ہو رہا بولے تو رشتے نہیں بن رہے. زیادہ تر کلر کو لے کے بھی ہے اس میں. مرد آدمی کے پاس اچھا بزنس ہے, اچھی کمائی ہے, خوب پیسہ ہے اس کے پاس, اچھا بھی ہے انہیں, تو بھی اس کا کلر دیکھ کے میں ارے ساولا کلر کا ہے جی, کالا کلر نہیں کلر دوسرا ایسے چل. جتنے بھی فیملی میٹرز کی کاؤنسلنگ میں میرے کو بھی تجربہ ملا بابا بھائی بیٹھنے کے لیے, جہاں وہاں پر دیکھا مطلب لڑکی والے لڑکے والوں کے خامیاں نکالتے, لڑکے والے لڑکی والوں کے خامیاں نکالتے, مطلب ہر انسان کا اچھائی کی رہتی ہے نا. میرا ایک مشورے کے طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جو کمزوری ہے اس کو نظر انداز دیکھ کے کر کے جو خاصیت ہے اس کو پکڑے تو کیا محبت قائم نہیں رہتی بابا بھائی؟ برابر رہتی, محبت قیام میں رہتی. آج کل شادی.com جہاں جہاں پر شادی فنکشن ہالوں میں بھی روبرو رکھ رہے ہیں, روبرو میں بھی آج کل بیٹھک ہوئی ہے, ان کے ماں باپ بچہ بچی روبرو میں بات چیت وہ بھی چل رہا, پھر بھی اس میں روبرو رہتے پر بھی رشتے نہیں بن رہے. وجہ کیا ہے بولے تو بات اونچ نیچ کی بھی آ جائے گا. تو میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ختم کرو, اس چیز کو ختم کرو, اونچ نیچ ختم کرو. کلر سے مت دیکھو, سولا کلر کالا کلر, جو بھی ہمیں کماتا نہیں کماتا وہ دیکھنا ضروری ہے کہ انہیں ہمیں کچھ میرے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے, میرے کو اس کو سنبھال سکتا ہے, تو وہ حقوق دیکھنا چاہیے اور سنت عمل بھی کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا بولے تو آرام سے زندگی گزرتی, عمر تک آنے کے بعد بھی, بچے کچے ہونے کے بعد بھی دونوں میں سمجھوتا رہے گا. بالکل صحیح فرمایا بابا بھائی. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نکاح میری سنت ہے, جو میری سنت سے منہ موڑا وہ میرا امت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے نا, بات جاننے میں کیا ہے, ذمہ داری بھی آتی, ذمہ داری بھی پڑتی, بول کے نکاح سے بھی دور بھاگ جاتے. ارے ذمہ داری نہیں سمجھ سکتے بول کے رشتے کو بھی توڑ دیتے. سمجھ رہے نا, ایک ذمہ داری, دنیا کیا ہے, امتحان ہے ہمارے لیے, ہمارے موت تک امتحان ہے بول اللہ تعالیٰ. اور شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ جو احکام بتایا ہے قرآن مجید میں کہ اگر ایک بیوی کہ مطلب کچھ چیزوں کو اگر نظر انداز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر کثیر یعنی بہت ساری صلاحیتوں پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یعنی ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ہے, مطلب بری چیز کو, مطلب ناپسندیدہ چیز کو ہٹا کے جو بھی اچھائی اللہ تعالیٰ دی, ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین اچھائی دیے نا بابا بھائی. شوہر کے اندر جو اچھائیاں ہیں مطلب ذمہ دار ہے, شوہر کا کام بھی یہ ہے کہ شوہر بیوی کو سمجھنا, اس کی ضرورت کو سمجھنا, اس کی خواہش کو سمجھنا. سمجھ رہے نا, آج کل ایسا ہے شوہر کا ایک حقوق بھی یہ ہے کہ اس کو مینٹلی, فزیکلی اور فائنینشلی بھی ضرورتیں دینا. ضرورت خواہش تو اللہ والا میں, دولت اللہ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزما لیتا ہے یا کسی کو چھین کے آزما لیتا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ عوام سے کہ اللہ کے پاس ناپسندیدہ عمل ہے میاں بیوی میں درار ڈالنا, اور درار ڈالنے والے بھی میاں بیوی میں محبت رہتی لیکن سازشیں بھی چلتی. سب سے پہلی بات ہے سمجھوتا, ایک دوسرے سے سمجھوتا کرو. اگر غصہ ہے تو اس طرح سے نبھانا ہے, اس طرح سے غصے کو کم کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں سنت پہ بھی عمل کر سکتے ہیں, سنت پہ عمل کر کے بھی وضو کر لو یا پانی نہا لو یا ٹھنڈا پانی پی لو. اگر اور زیادہ جوش آ رہا, غصہ آ رہا, ضد پہ آ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ گھر سے, لیکن میاں بیوی دہلیز کے باہر تک اس چیز کو لانے مت دو. اندر ہی سمجھوتا کر لو, اندر ہی بات ختم کر دو. فاؤنڈیشن تک جانے نہ کو دو, ہیومن رائٹس تک جانے نہ کو دو, پولیس اسٹیشن تک جانے نہ کو دو. بس گھر کے اندر اس کو سمجھوتا کر کے میاں بیوی اس بات کو ختم کر لو, اور اس سے نہ طلاق ہوتا نہ کھلا ہوتی. وقت کس کے لیے رکا ہے, جو اپنے لیے رکے گا. راجو بوجھ گنگو تیلی کے لیے نہیں رکا, اپنے لیے وقت رکتا, وقت کسی کے لیے نہیں رکتا, وقت چلے جاتے رہتا. اور رشتے جو ہے اللہ تعالیٰ رشتے بنا کے بھیجتا ہے, اس کو تم لوگ کلرس کے ساتھ میچ مت کرو. جو ہو سکتا ہے, جو جمتا ہے اس کے ساتھ نبھا لو. عمر بڑھ جانے کے بعد پھر رشتے نہیں بنتے, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اکثر بابا بھائی میں دیکھا ہوں یہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں بچوں کا کافی واٹولا ہو جاتا. ہاں بالکل ہوتا ہے, یہ تو ان کی پرورش کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا, اور ماحول اتنا گندا ہو چکا ہے. اگر ماحول کے حوالے ہو گئے تو یہ جمع بابا جو لڑے رہے نا, ان کی ڈسریسپیکٹ کرنا چالو کر دیتے, نہ اماں کی اہمیت کرتی ہے نہ بابا کی اہمیت کرتی ہے. اکثر میں بھی دیکھا ہوں کہ بچوں کے سامنے بھی اماں بابا ایسا فائٹ کرتے ہیں اس سے بچے متاثر ہوتے ہیں. تو ماں باپ سے بچے بنتے اور بگڑتے نا. جب ماں باپ ہی جھگڑا کرے تو بچوں کے اوپر اثر ہوگا ہی ہوگا. تو ماں باپ اپنے آپ کو اگر جھگڑا بھی کرنا ہے تو بچوں کے سامنے مت کریے, کوئی اور جا کے کر لو. بچوں کے سامنے اپنی عزت کا واٹا مت کرو. ایک میں آپ سے ایک ایکسپیرینس شیئر کریے, عوام کو میسج دیجیے. اگر میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو گیا کس طریقے سے وہ لوگ صلح کرتے ہیں, دیکھو صلح کا طریقہ بتائیے. مطلب تھرڈ پرسن اس میں انوالو نہیں ہونا. مطلب میاں بھی لڑی, بیوی بھی لڑا, میاں بھی شوہر کو نہیں سمجھ رہا, شوہر بھی بیوی کو نہیں سمجھ رہا. سمجھ رہے نا, تو اس کا ایک سولوشن یہ کہ یہ لوگ آپس میں کیسے ان کے اندر محبت جاگے, ایک دوسرے کو سمجھ سکے. آپ شیئر بولیے. دیکھیے انجینئر, جو لڑکی ہوتی ہے انجینئر بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, وکیل بھی ہے, جج بھی ہے, تو بھی اپنے مرد کا خیال کرتی ہے. کورٹ کو جا کے آنے کے بعد میں اپنے ہسبینڈ کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, جبکہ پڑھی لکھی بھی ہے اور اوپر سے کورٹ کی جج بھی ہے. انہوں جج رہتے پر بھی اپنے شوہر کا خیال کرتی. اس کا مطلب ہاؤس وائف جب گھر کے اندر انٹر ہو جاتی تو اپنے
हस्बैंड का देखभाल करना, हाउस वाइफ बन जाती है। तो मैं ये कहना यही है कि हाउस वाइफ बन जाओ। बिल्कुल सही सही। मर्द को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मर्द का तुम ख्याल करो, मर्द तुम्हारा ख्याल करता, तो उससे दोनों में समझौता हो जाता, कॉम्प्रोमाइज हो जाता, ना झगड़े तक बात नहीं आती। तुम उनको समझो, वो तुमको समझते। अच्छा, आज का जो ट्रेंड चल रहा है काफी नेशनल न्यूज चैनल में देखने को मिल रहा है, शौहर क्या कर रहा है, बीवी को रख के एक्स्ट्रा अफेयर रख रहा है, बीवी क्या कर रही है, शौहर जिम्मेदारी उठाता बाहर कमाने जाता, बीवी क्या कर रही है, आज जो निकला फोन इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप है ना जो भी है, ये जो थर्ड पर्सन जो इन्वॉल्व हो रहा ना, अगर यानी बीवी शौहर को धोखा दे रही, शौहर बीवी को धोखा रहा, जो नाजायज रिश्ता भी एक वजह मैं देखा हूँ जो कि मियाँ बीवी को नजरअंदाज, मतलब क्या कर रही बीवी क्या करती, शौहर को हर चीज शेयर करना, शौहर को छोड़ के बीवी क्या कर रही बोले तो अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड में शेयर करती। अब शौहर को क्या होना, बीवी को रखते हुए दूसरे खंडे होना जरूरी है। बीवी क्या करे, शौहर की बुराई करके आगे वाले के सामने, शौहर क्या करा, बीवी की बुराई करा आगे वाले के सामने, यानी एक दूसरे के सामने गिले दूर करने की बजाय ये लोग क्या कर रहे हैं बोले तो दूसरों का दूसरे मशवरे मिलाने के लिए देते, भिड़ाने के लिए। सबसे खतरनाक चीज है वो है मोबाइल। मोबाइल से अच्छी चीज़ें बनते भी और बिगड़ते भी। कुछ चीज़ें ऐसे भी देखो मोबाइल में जो अपने को समझ में आए, हर चीज़ मोबाइल में देखने मन जाया करो। उसे जो मोबाइल वाले होते हैं ना, गूगल है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम में जो रील्स बन के आ रही हैं, उसमें क्या हो रहा है, तो हर चीज़ देख रहे हैं। उसमें सिर्फ काम की चीज़ ही देखो, बेकार फालतू चीज़ें मत देखो, उससे झगड़े भी नहीं होते, मियाँ बीवी में समझौता भी रहता। जब शोहर अपने घर को आता है तो बीवी अपने शोहर का ख्याल करो, मोबाइल देखना बंद कर दो, उठा के कोने में फेंक दो कि मेरा शोहर घर पे आया, उसको खाना पीना, चाय होना, क्या होना, क्या घर में पकता हो, उसको अच्छी तरह से परोसो, उसको बिठा के खिलाओ पिलाओ, उसके साथ मतलब टाइम गुजारो। मोबाइल के साथ टाइम नहीं गुजार के उसके साथ गुजारो, ना झगड़े होते, ना दंगे होते, ना फसाद होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपकी ये बात से मैं सहमत हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बाबा भाई हैं जो कि मियाँ बीवी के फैमिली मैटर्स के ताल्लुक से बयान किए हैं। इंशाल्लाह अगली बार भी मुलाकात करेंगे एक नया सब्जेक्ट लेके, नई टॉपिक लेके। खुदा हाफिज़।